حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھی، کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد یہود ان کی سرکشی، ان کی ضد، مستی دن بدن بڑھتی گئی۔ دو لفظوں میں اگر کہیں، ان لوگوں کی مستی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے جو بھی بڑی حکومت یا بڑا بادشاہ تھا ان کو مارا ضرور، چاہے مجوسی ہو وہ مارا، حملہ کیا، چاہے کافر مشرک ہو وہ بھی مارا، نصرانی خاص طور پر عیسائی جو بھی حکومتیں تھی خوب مارے، اینٹ کا اینٹ بجا کے رکھ دی، پوری یہودیوں کی گویا نسل کشی، ایسا مارے، مستی، ایسے کام کر کے بتائے تھے وہ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مارا گیا۔ ٹیٹس نام کا ایک بادشاہ تھا، ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیت المقدس کی تعمیر کیے تھے جنات کے ذریعے سے، پورا کا پورا اینٹ کا اینٹ بجا دیا، سب کو مارا۔ پھر اس کے بعد ذرا عرصہ پھر مستی کرتے، پھر کوئی بادشاہ نہ تھا، زبردست ایسا مار کھاتے۔ ایک مرتبہ ایسا مار کے ان کو توڑا گیا، ٹوٹ کے چار طرف جو بکھرے نا، بکھر کر جاتے ہوئے، ان میں جو ماہر تھے، تورات جو ان کے پاس تھی، اللہ کی آسمانی کتاب، اس کتاب میں جو نشانیاں نکلتی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، لاسٹ میں ایک نبی آنے والے ہیں، ہم وہاں جا کے جہاں وہ آئیں گے وہاں جا کے ویٹ کریں گے، ہم انتظار کریں گے، جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر کنٹرول جما لیں گے ہم۔ یہ ارادہ تھا ان لوگوں کا۔ تو جن جن کو جہاں جہاں موقع ملا وہاں چلے گئے، وہاں جا کے بس گئے۔ ایک چھوٹی جماعت، کچھ لوگ بڑے سمجھدار، کتاب میں جو لکھ کر ہے تورات میں اس کو فالو کرتے ہوئے، وہ لوگ یثرب، جو آج مدینہ منورہ ہے، اس زمانے میں یثرب جس کو بولتے ہیں، وہاں گئے، کھجور کے باغات اور نشانی، یہ ساری چیزوں کو، سمبلس کو رکھ کر وہاں جا کے آباد ہونے بس گئے۔ وہاں اس کے علاوہ ہمارے جو ہم جو کہتے ہیں نا انصاری، اس میں سے دو قبیلے اوس اور خزرج، وہ بھی آئے تھے قحطان سے، دوسری جگہ سے، وہ بھی وہاں آ کے بسے تھے۔ خیر ان کا بسنا الگ ریزن ہے، لیکن یہودیوں کا جو جا کر بسنا، بنو قریظہ، بنو نذیر کر کے بڑے بڑے یہ جا کے بسنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں جو لکھا تھا اس کے ویٹنگ میں جا کے بسے تھے۔ اب میں کیا کہوں، ہم میں سے ہر ایک رب غفور، رب غفار کی مغفرت کے بھوکے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پیاسے۔ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ذکر کا بہانہ چاہیے، دل میں جو محبت ہمارے نبی کی ہے، ہم اپنی محبت کو دلاسا دینے کے لیے ایک دن ہم جب قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے اس منور چہرے، قیامت میں انشاءاللہ ساتھ ہو جائے گی، معیت ہو جائے گی۔ لیکن زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کے لیے نظام کرنے والے، کہنے والا میں، سننے والے آپ، سب کے سب ہم لوگ سعادت مند ہیں۔ یہ مبارک مہینہ، مبارک جگہ، مبارک ہستی کا تذکرہ ہم کرنے اور سننے جا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین، یہ رمضان رحمت، پہلا عشرہ رحمت، اس رحمت للعالمین کا تذکرہ سارے علماء نے لکھا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا ذکر کریں گے، مذاکرہ کریں گے، تاکہ اس کی وجہ سے نبی کی معرفت، پہچانت حاصل ہوگی، پہچانت حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی، تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہو جائے گی تو آٹومیٹک دل چاہنے لگے گا۔ چونکہ ایسا اس کو بولے نا صحابہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر بات پر صحابہ یہ کہتے تھے، میرے ماں باپ، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ۔
ہم میں سے ہر ایک کی زبان کی بولی بھی یہی ہونا، ہمارا دل، ہم میں کا ہر ایک کا دل چیخ چیخ کے کہنا میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ، ہزار مخلوق میں ہر چیز آپ پر قربان۔ ایسی ہستی، ایسی شخصیت، حبیب کبریا، محبوب دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت دل میں آئے گی تو رفتہ رفتہ اسی محبت کی وجہ سے، ان کی اتباع، اس اتباع کی وجہ سے قیامت میں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش، ان کی معیت ساتھ میں رہنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بیک گراؤنڈ میں، جس طرح سے میں پہلے دن رمضان کی پہلی تراویح کے بعد میں آپ کو بتایا تھا، سیرت النبی بیان کرنا ہے تو کائنات کب سے اللہ بنائے وہاں چلے جانا پڑتا، جا کر ہی ہم سارے نبیوں کے بارے میں مختصر سرگزر سن لی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، جب صرف اللہ تھا اور کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نا، جب کس کو اللہ سب سے پہلے پیدا کرے، اللہ کائنات کو بنانا ہے، یونیورس اسٹارٹ کس سے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، جابر تمہارے نبی کے نور سے اللہ پیدائش کا آغاز کیا، بنوری نبی، تمہارے نبی کے نور سے۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آپ کہہ لو روح کو، سب سے پہلے جب نہ آسمان، نہ زمین، نہ درخت، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ جنات، کچھ بھی نہیں، کائنات میں کچھ بھی نہیں، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے سب سے پہلے نور نبی کو، اس کے بعد ہی باقی ساری چیزیں۔ ایک روایت کے اندر حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت النبی پر کتاب لکھے ہیں، نشر الدین اتر، اس کتاب میں ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا کیا گیا نا، اس نور کے 4 حصے کیے گئے، ایک حصے سے لوح تختی، اور ایک حصے سے قلم، اور ایک حصے سے عرش، اس کو بنایا گیا 4 حصے کر کے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب اللہ نے سارے عالم ارواح میں، مجھے آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روح جب وہاں کی عالم ارواح سے بولتے ہیں، روحوں کا عالم ہے، سب روحوں سے اللہ سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں کیا، میں تمہارا گاڈ رب پروردگار نہیں کیا، بلکہ اللہ سوال کرے۔ تو جو جواب دی نا، ساری روح جواب دی، لیکن فرسٹ جواب دینے والے تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، سب سے پہلے جو جواب دی روح محمدی نے جواب دی، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جواب دی۔ وہ روح ایک روایت کے اندر ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں کئی روایت ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے آخری نبی بول کے ڈیسائیڈ کر دیا گیا، مجھے نبی بنا دیا گیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام کی جسد خاکی، مٹی سے بنایا گیا جسم، ابھی اس میں روح بھی نہیں ڈالی گئی، جان بھی نہیں ڈالی گئی، اسی وقت مجھے نبی سلیکٹ کر دیا گیا تھا۔ ہم سنتے ہیں نا، بچپن سے سنتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے اپنی معافی مانگتے ہوئے بولی، یا اللہ وہ محمد کے طفیل میں مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے پوچھا گیا تمہیں کیسا معلوم؟ میں دیکھا وہاں لکھا ہوا کوئی خاص تیری محبوب شخصیت ہی ہوگی جس کی وجہ سے تو آپ نے نام کے بازوں میں لکھا ہے۔ تو اللہ کا جواب آیا تھا، یہ بھی نشر الدین میں لکھے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نے کہا تھا محمد کو پیدا کرنا تھا اس لیے میں پوری کائنات تھی، ورنہ میں نہ انسان کو پیدا کرتا، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو، نہ لوح و قلم کو، کسی کو بھی نہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند کو پڑھنے گئے تھے تو اس وقت وہاں میرے جانے کے ساتھ میں بہت زیادہ ہر جگہ ایک نعت زیادہ چلتی تھی، بہت زیادہ علماء بھی، طلباء بھی سب سنتے تھے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے نا، روح،
حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پشتوں میں، ماں کے کوکھ میں، باپ مردوں کے پشت میں اللہ منتقل کرتے 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 نبی علیہ السلام تک لے کر آئے ہیں۔ تاریخ کے اندر ہے، ہمارے نبی پیارے آقا خود فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد، میرے پرکھوں میں، میرے آبا و اجداد میں، بڑوں میں، حضرت آدم تک بھی آپ چلے گئے، کوئی بھی کسی بھی مرد عورت نے بغیر شادی کے ملاقات نہیں کی، یعنی جائز رشتے کے طور پر ہی ملے ہیں سب کے سب۔ تو اوپن ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں وُلِدتُ مِن نِکَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ، میں نکاح سے پیدا ہوا، زنا سے نہیں۔ ناجائز جیسے ہمارے زمانے میں لیونگ ٹوگیدر بھی، لیونگ ریلیشن شپ بھی، کیسے کیسے یہ غلاظت نہیں، عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بولنے کے لیے موقع نہیں ہے۔ عجیب عجیب ایسی غلیظ صورتیں تھی، ایک عورت سے ایک مرد صحبت کرتا، بچہ ہوگا، صرف شادی کر کو نہیں، اور کئی سارے طریقے تھے، مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے جو آبا و اجداد ہیں کبھی بھی کون سے مرد بھی عورت بھی میں جن نسلوں سے ہو کے آیا ہوں کہیں ایسا نہیں ہے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے نسب کو ہم بیان کریں تو اس کو 3 حصے میں کریں گے۔ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، پھر عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ ایک عالم امت کے، ان سے پوچھے تو انہوں اپنا نسب بیان کرتے 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 حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتے۔ ایک امت کی خصوصیت ہے اپنا پہلے کا جو تعلق ہے جڑ سے، جو اس کا تعلق ہے درخت کے پتے کا، وہ کبھی بھی پتا بھولیا نہیں جڑ کو، ہر ایک پتا اپنے جڑ کے ساتھ جو گہرا رشتہ ہے اس کو یاد رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام تک بھی پہنچا ہے، لیکن اس کے 3 حصے میں آپ کو برکتاً میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کر کے سنا دوں اسے۔ حضرت ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو عدنان میں آپ کو بتایا نا، یہ کلاب، اس میں جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی رشتہ، ننیالی رشتہ دونوں آگے کلاب میں آ کے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوپر ہوتے ہوتے عدنان تک، ان میں جو عدنان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا، ان میں سے بعض پوری کی ہسٹری اگر بولنا ہے تو اسی میں پورا وقت چلا جائے گا، روزانہ کا وقت چلا جائے گا، اس لیے میں سوچا کہ تھوڑا سا شارٹ انٹروڈکشن ان میں سے بعض شخصیتوں کے بارے میں، صرف بعض کے بارے میں۔ ہمارے نبی کا نسب ہے نا، دنیا کا سب سے بہترین نسب۔ بات میں بات یاد آتی ہے، قیصر بہت بڑا بادشاہ، مکے والے سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن، وہ لوگ وہاں تھے، مسلمان بھی کچھ تھے۔ بادشاہ بلایا کیا کہ مکے سے آئے سب 2 گروپ میں کہ آپس میں بحث کرے گا، مسلم کافر کرو، کیا آؤ ادھر آؤ، بلایا بڑا زبردست پاورفل بادشاہ۔ ابو سفیان اس میں کٹر دشمن تھے حضور علیہ السلام کے اس وقت میں، جب یہ واقعہ ہوا، بخاری شریف کی حدیث، کھڑا کر کے ابو سفیان کو قیصر بادشاہ پوچھتا تم محمد کے ان کا برا بولتے نا، کیسا نسب والے ہو، ان کا خاندان کیسا، فیملی بیک گراؤنڈ بولو، کیا بھی بول سکتے؟ بولے ہوا فینا دو نسبی، ہم میں بڑے زبردست عالی نسب والے ہو محمد۔ تعریف تو وہ جو دشمن کے منہ سے نکل، دشمن کے منہ سے اپنے تو کریں گے تعریف، دشمن کی یہاں بھی دھبا لگانے کے لیے چانس نہیں ملا۔ وہ فینا دو نسب، میں آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر آنے والے شخصیاتوں میں سے 5۔ ایک آپ نے جو عدنان بخت نصر بادشاہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، انہیں بولیا عدنان کو تم ادھر آؤ بول کے، وہ لے کر گیا عدنان کو خاص لوگوں کے ساتھ بنی اسرائیل میں لے جا کے چھوڑ کے یہی تم رہو بول کے۔ عدنان جب اپنے ماں والوں کو مارا، جنگ کیا، ماریا ختم کیا،
لیکن ان کو تک لے جا کے وہاں چھوڑ دیا. عجیب وہاں سے چلے. میں بولے آپ کو حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوتے ہوئے آیا. عدنان کے بیٹے عرب کے جتنے قبیلے خاندان ہیں سو عدنان کے بیٹے. اس کے بعد ان کے 2 بیٹے ہیں, ایک ہے عق اور دوسرے کا نام ہے معد. یہ معد ہے نا بڑے خوش نصیب تھے بچپن سے, کیا چاہیے تو بھی کامیابی, کام گئے تو بھی برکت, کیونکہ ان کے نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے. ویسا ان کے 4 بیٹے تھے, معد کے 4 بیٹے. ان میں سے ایک کا نام نزار. پھر نزار ان کے نسل سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے. ان کے بارے میں آتا کئی ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, نزار میں نا ان کے آنکھوں کے بیچ میں نبوت کا نور نظر آتا تھا لوگوں. عجیب لوگ ان کی گرویدہ ہو جاتے تھے, کیا عجیب نور ہے نا آنکھوں میں, کیونکہ ان کے ذریعے سے آنا تھا نبی کو, تو نبی کا نور منتقل ہوتے ہوئے آیا. خیر ایک ایک کے بارے میں بولنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. نزار جب پیدا ہوئے ان کے ابا بہت بڑی دعوت کی, بہت بڑی دعوت, بہت خوش ہو گئے تھے. ان کے 4 بیٹے تھے, ایک مزر, ربیعہ, ایاد اور انمار. ان کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ کیا, 4 بیٹے بڑے ہوشیار, بڑے چالاک بیٹے. انہوں ابا انتقال ہونے سے پہلے بیٹوں کو بولے دیکھو پراپرٹی چھوڑ کو ہوں, میرے مرنے کے بعد کیسا کیسا تقسیم کرنا تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا, تقسیم کر لو. ذرا کیا کبھی کنفیوژن ہے تو تمہیں فلان کے پاس افعا جو ایک آدمی سمجھدار بڑا وہ نیتی بگی جج جیسا اس کے پاس چلے گا, انہیں برابر فیصلہ کر دے گا. اچھا بیٹوں کے مان لی, ابا کا انتقال ہو گیا, بیٹے تقسیم کرنے بیٹے کنفیوز ہوا, ابا کیسا ہو لے کے ویسا چھوڑ گئے. حالانکہ وقت کے بڑے ہوشیار بچے کنفیوز ہو گئے, چلو جا کو ان سے معلوم کرنا ہے کہ ابا وصیت کرے گا. نکلے, یہ نکل کر جاتے جاتے راستے میں ذرا گھاس کو دیکھے لوگ, گراس گھاس کو دیکھے, چل کو ہے جانور, خالی وہ چل کو ہے سو گھاس کو دیکھ کر کو ایک بھائی بولتا یہ جو چلیا نا یہ اونٹ تانا رہے گا, بن رہے گا تانا رنگا گیا. اور ایک بھائی بولتا یہ لنگڑا اونٹ ہو. اور ایک بھائی بولتا وہ اونٹ کو دم کٹو لیں گی. اور ایک بھائی بولتا یہ اونٹ مالک کے ساتھ انسان کے ساتھ آیا سبھی بھاگ کو جاتا ہے سب. 4 بھائی کی بات کر کے آگے بڑھے, بڑے ہوشیار, آگے بڑھے تو ایک آدمی اونٹ کو تلاش کرتا ہے, بڑا پریشان, میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ. ایک بھائی جا کے پوچھا تمہارا اونٹ کانا کیا؟ ارے ہاؤ بھائی برابر سنو. اور ایک لنگڑا کیا؟ ارے وہ بھی کریکٹ ہے. تم کٹ کو ارے یہ بھی کریکٹ ہے. 14 بھائی بھاگ کو چلے گا سر, ارے کریکٹ بولے آؤ مجھے جلدی بلا لے جاؤ, کہاں اونٹ دیکھیں گے مجھے بلا لے جاؤ پہنچ جاؤ. نہیں تمہارا اونٹ ہمیں دیکھیں گے, کہاں سے مانیں گا انہیں. غصے میں آ گیا, بولنے کا پورا کریکٹ 100% بولتے, پورا بولنے کا بول رہا, وہ دیکھے نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے گا, میں نہیں مانتا. اب اتفاق سے وہ جج یعنی کورٹ وہ جگہ چلے گئے تھے لوگ, جن کے پاس یہ لوگ آ جاتے تھے نا وہ آدمی ان کے اوپر کیس کر دینے جاتا ان کے پاس, افعا کے پاس جب وہ کیس کر دینے میرا اونٹ کو یہ 4 جنے دیکھیں گے بولیں گے نہیں کرتے مجھے. سب سے پہلا کیس ان کا پراپرٹی کا تقسیم کرنے, وہ کیسے سوچتے 4 کو کھڑا کر کے پوچھے تو لوگ ہم بولے جج صاحب میں جو تانا کر کے بولے کئی کو بولے کر تو گھاس 2 سائڈ میں بھی ہے راستے, صرف ایک سائڈ کا گھاس چرکو ہے اور ایک سائڈ کا چرکو زمین ہے, اس واسطے میں بولے تانا رنگا, ایک سائڈ دیکھا نہیں رنگا. دوسرا بھائی بولے میں ذرا لنگڑا رنگا بولے نا کئی ہوگا تو پاؤں کا نشان بھی دیکھا, ہر جگہ ایک سائڈ کا اچھا دبکو ہے اور ایک سائڈ کا دبکو نہیں ہے, تو لنگڑا دبکو 3 میں سے ایک پاؤں ذرا کمزور ہے, اس کو رکھو میں بولے 3 کا نشان ہے, 1 کا نشان نہیں ہے نا. اور ایک بھائی بولے اونٹ مین نہیں کرے تو باتھ روم ہے نا, مین نہیں کرے تو پورا تک کو نیچے گرے تو ٹوٹ جاتا, سو نیچے گرے تک تجھ کو نیچے گرنا, یہ سارا گر کو ہے. دم رہے تو دم میں لگو رہنا, نہیں لگنے کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ ایسا ہے. چوتھے نے کہا اچھی گھاس اسے برابر کر کو نہیں, آگا اور ادھر کو پھر بھی آگے ذرا کر کو ہے, آگے ذرا کر کو ہے, آگے انسان کے ساتھ مالک کے ساتھ وہ اونٹ رہے تو کہاں اچھی گھاس ہے کہ وہاں اچھا پیٹ بھر کو کھا کر رہنا تھا, وہاں بھی ذرا اچھا نہیں تو گھاس بھی ذرا, سب جگہ ذرا ڈر کو کہیں کہ بھاگتا ہے کہ وہ رکھو میں معلوم کر دیا. جج بولے کہ وہ اونٹ کے مالک کے پاس با تیرا اونٹ کو دیکھے نہیں با, یہ لوگ بڑے ہوشیار نہیں سو, صرف اپنی ہوشیاری کے بنا پر بولے نہیں سکی.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہمارے نبی جن کی نسل میں آئے نا ویسے یہ مضر نسب ویسے ہی ہمارے نبی کی نسل میں اندر ایک نسب کے آبا و اجداد میں الیاس تک ہوئے. الیاس ان کے اندر بھی کیا ایک عجیب بات بولتے ہیں کتابوں میں لکھ کر ہے مکہ المکرمہ گئے. کتنی عجیب بات ہے, مکہ المکرمہ گئے تو ان کی صلب سے یخرج من بیت الصلب والترائب, انسان کی منی پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی کے لاسٹ مارچ نہ کرتی تو وہاں سے لبیک اللہم لبیک کی آواز آتے ہوئے لوگ ہم سنے, لوگ ان کے جمع ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ان کے صلب میں تھا نا وہاں سے وہ آواز آئی تھی. بہت بڑی بات, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الانوار وصلی علی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح, آمین. اس کے علاوہ کنانا ایک ہے, ان کے بیٹے ہیں نظر, فہر لقب اور فہر کرنے کا ایک لقب, ان کا نام اصل میں کیا قریش, وہاں سے چاہے سو قریش ہی بول کے. یہ خاندان ان کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے مزدور, ضرورت مند, بیوہ, حاجیاں آتے دور دور سے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ذرے لوگ ہم دنیا میں تھے. ان لوگوں کی دھوم کو جا کے خدمت کریں گے, تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں یہاں کی کیا ضرورت ہے, تمہیں کیا ہونا, دھوم کی جا کے خدمت کریں گے. کلاب یہ بھی ویسا ایک لقب ہی ہے, اصل نام تو ان کا حکیم یا عروہ تھا. سب سے پہلے بیت اللہ کے واسطے, کعبۃ اللہ کے واسطے چیزوں کو وقف کرنا اسٹارٹ کرے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں آنے والوں میں سے. سب سے آخر میں یہ بول کے ختم کر لینا مناسب سمجھتا ہوں, قصی ایک بہت مشہور نام آپ نے سنا ہوگا. قصی, قصی کا کیا تاریخ کے اندر لکھا ہے, مکہ میں ان کے ابا تھے, ان کے ابا کا انتقال ہو گیا, ان کے دوسری شادی جو کی ملک شام کا ایک آدمی سے, وہ آدمی اپنے گھر کو بیوی کو لے کر چلا گیا, بیٹا بھی وہاں چلا گیا. بہت چھوٹے تھے, ان کو نہیں معلوم, انہوں سمجھتے تھے انوچ میرے ابا کا, حالانکہ ان کے ابا انتقال ہو گئے. سوتیلا باپ کو, اوریجنل باپ, اصل حقیقی باپ کا وہ سمجھتے تھے. ایک دن وہاں ملک شام میں ان کے جو پہلے سے وہ مرد کے بیٹے تھے نا, وہ بیٹوں کے ساتھ مل کر بچوں کے بیچ میں کمپٹیشن, رننگ ریس ایسا, وہ تیر اندازی کا مقابلہ, اس میں قصی جیت گئے. باقی جو بھائیاں تھے نا ان کو غصہ, جلس, حسد آ گیا. آ گیا بڑا اچھا کہاں سے کیا آیا, جانا رہتے تیرے مستری کو, آ گیا ہے بڑا اچھا انہیں مانگل کرتے تیر اندازی میں جیت جاتا, سوچے کب تک بھی جیت جاتا. تو حسد میں یہ لفظ بولتا رہے وہ لوگ, بڑے بھائی انہوں اوریجنل حقیقی نسبی بھائی کا کو سمجھتے تھے. ابھی اس معلوم ہوا کہ کام کی میں کہاں سے کیا آیا سکتے ہیں نا, امی کے پاس روڈ ہو جا کے بیٹھ گئے. امی بولے بیٹا تو اس بستی کا رہنے والا ہے, پوری دنیا سے وہاں حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, تیری جو قوم ہے نا وہ قریش ہے, تمہارے جو اصل ابا ہے نا ان لوگوں کے ابا سے بھی افضل, ہر اعتبار سے کچھ افضل بیٹا. جب معلوم ہوا بچپن میں سوچے امی کے پاس اجازت لے کو مکہ کو آ گئے, شام سے بچپن میں آ گئے, مکہ میں پرورش پائے, مکہ المکرمہ میں شادی ہوئی. بڑے ہوتے ہوتے اتنے اخلاق والے, اتنے سمجھدار کہ ان کو کعبۃ اللہ کا متولی بنا دیا گیا, ذمہ دار بنایا گیا. انہوں سب سے پہلے قریش, ان کا گھر بہت دور 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 تھے, پورے قریش کو جمع کر کو بیان کریں گے, سمجھائیں گے. دیکھو پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے حج کرنے کے واسطے, ان کو پانی پلانا, ان کے جانوروں کا دیکھ بھال کرنا, ان کی عبادت میں راحت کرنا, یہ سب ہمیں ہیلپ کرنا نہیں کیا, اکرام کرنا نہیں کیا. ان کا کرنا تو ہمیں یہاں کرنا نہیں, ہمارے گھر دور دور رہتے, ہمیں کیسا اکرام کر سکتے, ہمیں ہمارے گھر سے یہاں تعلیم دے. کعبۃ اللہ کے چاروں طرف آج جیسا مکہ المکرمہ کی آبادی ہے نا, وہ پہلے آباد کرایا سو نزدیک گھر کعبۃ اللہ کے, تاکہ ہمیں آنے والوں کا, مسافروں کا اکرام کر سکے. ایسے پاک باز ہستی ان کی نسل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق آگے ہم سنیں گے. ایسے رحمت اور بابرکت شخصیت, ان کی سیرت کو ہم سننے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ ہمیشہ یہ دل میں ارادہ کرتے ہوئے آئے کہ اس رحمت کو اللہ ہماری نسلوں میں بھی منتقل کر دے, ہم کو بھی اللہ بابرکت بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.